یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے وہ مقدس ہے، محترم ہے، متبرک ہے۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے، ان کا بھی قبلہ رہا، اور عیسائی بھی اس کو اپنا مقدس اور محترم عبادت گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی وہاں قریب میں ہوئی، بیت لحم میں، اور عیسائیوں کے لیے بھی وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ آسمانی مذاہب میں ایمان والے مسلمانوں کے لیے بھی وہ مقدس و متبرک ہے۔ اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے معراج فرمائی، معراج کا سفر شروع فرمایا۔ تو اس اعتبار سے تین بڑے ادیان جو دنیا کے ہیں، ان میں یہ اختلاف کا مسئلہ آج سے نہیں رہا، برسوں سے رہا۔ چلیں، اگر آج کوئی ہم پر یہ الزام لگاتا ہے یہ کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا مسئلہ ہے، تو میرے عزیزو، فلسطین میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں وہاں پر ہوئی، کئی جنگیں بیت المقدس کو لے کر کے۔ بیت المقدس میں پہلے یہودیوں کا غلبہ تھا، تو عیسائیوں کا بادشاہ ٹائٹس اور ہرکیولس، یہ سب بادشاہوں کے جو نام ہیں آپ تاریخ میں پڑھیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے والے، انہوں نے طاقت حاصل کی، غلبہ حاصل کیا۔ تو ٹائٹس جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس نے اتنا قتل عام کیا تھا یہودیوں کا، اتنا قتل عام کہ پورے فلسطین کی زمین خون سے بہہ رہی تھی اس زمانے میں۔ اور پھر جب یہودیوں کا غلبہ آیا تھا تو یہودیوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، کسی کو چھوڑا نہیں تھا۔ تو بیت المقدس کے حصول کے لیے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں برسوں سے چلی، بہت برسوں سے۔ پھر جب وہ دور آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر مومنین کا یا مسلمانوں کا وہ غلبہ نہیں تھا۔ زمانہ بیت گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیل گئیں، مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، بہت سارے علاقے فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ایک محاذ فلسطین فتح کرنے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھیجا گیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور وہ اسلامی لشکر جب گیا تو فلسطین کو ان لوگوں نے فتح کیا۔ فلسطین جب فتح ہوا، بیت المقدس جب حاصل کیا گیا، وہ بھی تاریخ بڑی عظیم ہے میرے عزیزوں۔ وہاں اس وقت عیسائیوں کا غلبہ تھا، یہودیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، مار دیا گیا، جیسے بھی ان کے ہر بار ہوتے تھے۔ جب ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، ان کا غلبہ آئے تو ان کو مارے، یہ جنگیں چلتی تھی۔ پھر جب اسلام آیا تو اس زمانے میں عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا، انہوں نے حوالے کر دیا بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو حوالے کیا، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو اس وقت وہاں موجود صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور سب انتظار میں تھے کہ امیر المومنین آئیں گے تو ان کے ذریعے سے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت عمر نے خبر پاتے ہی سفر شروع فرمایا تھا، لیکن وہ کس حال میں سفر کیا تاریخ میں موجود ہے۔ وقت کا امیر المومنین جس نے محاذ پہ محاذ چھیڑ رکھے تھے اور بڑے بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس کے فتح ہونے کی خبر پا کر جب جانا تھا تو بہت لاؤ لشکر لے کر کے نہیں نکلے، اپنے ایک غلام اور ایک گھوڑے کے ساتھ نکلے مدینہ طیبہ سے۔ اور وہ بھی اس حال میں نکلے تھے کہ غلام سے طے کر لیا تھا کہ 1 میل میں اس پر بیٹھوں گا، تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں رسی پکڑ کر چلوں۔ یہ دونوں میں طے ہو چکا تھا۔ اس طرح سے امیر المومنین سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے تھے، بیت المقدس پہنچے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جو ہم پر یہ الزامات ہیں کہ تلوار کے زور پر علاقے حاصل کیے، تو حضرت عمر کی یہ سیرت بھی بتاؤ، یہ تاریخ بھی بتاؤ کہ فاتح قوم کس طرح سے جاتی ہے، اکڑ کر، لوگوں کو پکڑ کر نہیں۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کے فتح کے بعد فلسطین آ رہے تھے، خبر مشہور ہو گئی، عیسائی بھی مسلمان بھی جو وہاں موجود تھے، سب لوگ امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ فلسطین جب قریب تھا تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، حضرت عمر کی باری رسی پکڑنے کی۔
وہ رسی پکڑ کر کے وہاں قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ سوچا جو سواری پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، لوگ سب اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو وہاں موجود صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے لوگو تم غلط فہمی میں ہو، سواری پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، گھوڑے کی رسی پکڑا ہوا وہ امیر المومنین، وہ تو غلام ہے ان کا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا اتنا بڑا عظیم بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، وہ رسی پکڑ کر چل رہا ہو، کوئی غلام بیٹھا ہو؟ کہا یہی تو اسلام کا عدل ہے، فاروق اعظم کا عدل ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ راستے میں دونوں برابر کے سفر میں حصے دار ہوں گے، تھوڑا آرام تم کرو گے، تھوڑا آرام ہم کریں گے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر موجود کئی لوگوں نے اسلام قبول کی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نے جب یہ دیکھا امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر پکارا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر میرے عزیزو ہو سکتا ہے کسی کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ بیت المقدس فتح کر لیا ہے، اب ہم نے مسلمانوں کا قبلہ اول واپس آ گیا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں پہلے سے موجود ہے اور بعد میں بھی کہ جس بادشاہ نے وہاں پر چڑھائی کی اور فتح کیا، غلبہ حاصل کیا، اس نے کرورتا ایسی دکھائی کہ سارے لوگوں پر یہ دھوس جمانا چاہا کہ یہ میری طاقت کا نشہ دیکھ لو، میں جب طاقت سے چڑھائی کرتا ہوں تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ سب کو جس بادشاہ نے بھی بیت المقدس پر چڑھائی کی ہے اس نے اپنا غرور اور اپنا گھمنڈ لوگوں کو دکھایا۔ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب تھے، جب بیت المقدس فتح ہونے کے بعد آئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے اور روتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگوں میری کوئی حیثیت، میں تمہیں بتاتا ہوں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی، میرے باپ مجھے مارتے تھے، جب بکریاں میں نہیں سنبھال پاتا تو روز مار کھاتا تھا، اور آج اللہ کے فضل سے پورے علاقے مصر، یمن، عراق، ایران، روم، اب یہ فلسطین، عرب، حجاز، تقریباً آج کی 6 کنٹری جس کا رقبہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے یہ پورا علاقہ آج تنہا عمر اس کو ہانک رہا ہے اور ہماری نگرانی میں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت اور یہ غلبہ عطا کیا ہے۔ ایک مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتے آ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد بیت المقدس میں تقریباً 200 سال تک اسی طرح کا معاملہ رہا، پھر ڈھیلا ہو گیا، پھر عیسائیوں کا غلبہ آیا، عیسائیوں نے دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا، پھر وہ بھی 100 سال کے اوپر زمانہ بیت گیا، پھر بیت المقدس کے حصول کے لیے جگہ جگہ مسلمانوں میں بہت سارے محاذ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح بیت المقدس کا صحرا سلطان صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمایا۔ وہ ایک جرنیل تھے، اسلام کے نڈر تھے اور بہادر، عظیم بہادر، جنہوں نے عدل و مساوات تو ایسے کیے ہیں، عیسائیوں نے بھی آج اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم نے ایسا کوئی سپہ سالار دنیا میں دیکھا نہیں جیسا صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی ایک کو بھی مارا نہیں، کسی ایک کو بھی بندھک نہیں بنایا۔ بے شمار لوگ جو عیسائی تھے وہاں پر ان کو مال جائیداد جو چاہیے وہ سب دے کر کے آزاد کیا ہے۔ کہا کہ صرف بیت المقدس یہ مقدس جگہ ہے، اس کی گندگی اور اس کی ناپاکی میں نہیں دیکھ سکتا۔ باقی جب بیت المقدس فتح ہوا تھا صلاح الدین کے زمانے میں تو اس وقت عام اعلان تھا جس کو جو لے جانا ہے لے جائے۔ دروازوں سے سونے کے جو نقش تھے عیسائی جب بھاگ رہے تھے وہ بھی کھرچ کر کے نکال رہے تھے لے جانے کے لیے، جو ہاتھ میں آئے وہ سب۔ لیکن صلاح الدین نے منع کیا تھا کسی کو کچھ نہ پوچھا جائے، مال و جائیداد، دنیا کی دولت سب انہیں مبارک ہو، اللہ کا یہ مقدس گھر ہمارے حصے میں آیا۔ یہ بھی تاریخ موجود ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ فتح یابیاں یہ دور اسلام میں ہے مسلمانوں کے لیے۔ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ بھی یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی
اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی، اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی، اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے، بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے، برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی، تو فلسطین بھی ان کے انڈر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے،
اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا, یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے, یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے, مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا. کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں, ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی, گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا, فلسطین کوئی جگہ نہیں. میرے عزیزوں, ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے, اسرائیل ایک ریاست, فلسطین ایک ریاست, لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے اندر میں نہیں رہے گی, یہ اقوام متحدہ کے اندر میں, یہ خود مختار رہے, کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا ہے, سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی, کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر, دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت, ان کی غداری کو, لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بڑی ویب سائٹس ہیں, انہوں نے شو کیا ہے. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں, ایک اسرائیلی ہوتا ہے. پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے, آتنکواد فلسطین ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں, ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں, لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. میں خود گیا اور دیکھا ہوں, چھوٹے سے بچے, 6 سال کے, 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزو, یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس, سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فلزمہم, تم لازم پکڑ لینا, اس جماعت کے ساتھ چلے جانا, کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا, یہودیوں کا تسلط ہے, ان کا قبضہ ہے. میرے عزیزوں, چند دنوں کی